ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ زیادہ راہ جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل میں بکریوں کا ایک گلہ چر رہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان نوازی کے طور پر مفت دودھ پیش کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چرواہے کے پاس گئے اور اس سے جا کر فرمایا کہ میں مسافر ہوں اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تم ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دو تاکہ میں پی لوں۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مسافر ہے، میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، اس کا مالک دوسرا شخص ہے اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے، اسی لیے یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرعی اعتبار سے میرے لیے ان کا دودھ آپ کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا اور اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو اور اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بکری مل جائے گی، راستے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا اور اس کو تمہاری بات پر یقین آ جائے گا، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے بکریاں کھاتے رہتے ہیں، اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے یہ تدبیر سنی تو فوراً اس نے جواب میں کہا، اے بھائی، اگر میں یہ کام کر لوں تو اللہ کہاں گیا، یعنی یہ کام میں یہاں تو کر لوں گا اور مالک کو بھی جواب دے دوں گا، وہ بھی شاید مطمئن ہو جائے گا، لیکن مالک کا بھی ایک اور مالک ہے، اس کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا، اسی لیے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ جب اس چرواہے کا جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود ہے اس وقت تک کوئی ظالم دوسرے شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سکیں گے۔ یہ ہے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا۔ جنگل کی تنہائی میں بھی اس کو یہ فکر ہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ یہ دین کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔